میں کس بات پر رونا نہ روؤں؟ آج جو مصلی کا امام ہے وہ ریاست کا امام ہے نہیں ہے. آج مصلی کا امام صرف 5 وقت کی نماز کا امام ہے. ہاں نکاح کے خطبے پہ 5000 کا امام ہے، اور نہیں صرف جنازے کا بھی امام ہے. نہیں میرے بھائیوں، صحابہ کے دور سے لے کر تابعین کے دور سے لے کے حضرت امیر معاویہ کو حضرت عمر نے شام کا گورنر بنایا، وہ وہیں پر تھے. حضرت عثمان نے پھر شام کا گورنر بنایا. ہاں میرے بھائیوں، وہ اس گورنری کی حالت میں بھی شام کے اندر مسجد کے امام تھے. الحمدللہ واحد القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار. ساری تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. صرف ہمیں دیکھ نہیں رہا بلکہ ہماری نیتوں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے. میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالی ہر آنے والے کے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے بھائیوں، چند منٹ کے اندر ایک دو گزارشات جو میں فکر لے کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. ہر انسان کی ایک سعادت ہوتی ہے، ایک خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ وہ بڑوں سے دعا کرواتا ہے. اگر انسان کسی مشکل حالات کے اندر ہو تو انسان صدقہ دے کے کسی کو کہتا ہے میرے لیے دعا کر دیجئے، اور اگر حاجت زیادہ ہو تو انسان اپنے والدین کے پاؤں دباتا ہے میرے لیے دعا کر دیجئے. اسی طرح کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں پر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. لیکن اس انسان کی عظمت اور عزت کے کیا کہنے کہ جس کے بارے میں اس کائنات کے امام دعا کریں اور اس کو مرحبا کریں، اس کو خوش آمدید کریں اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا فرمائیں اللہم علم معاویہ الکتاب والحکمہ والحساب وقیہ عذاب. اللہ کے نبی علیہ السلام 4 دعائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں. اے اللہ معاویہ کو علم دے دے، حساب دے دے، حکمت دے دے، اور معاویہ کو جہنم کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے بچا لے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے اور ہدایت دینے والا بنا دے. یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک انسان اس کائنات کے امام کی دعاؤں کا مصداق بھی بنے اور بشارتوں کا مصداق بھی بنے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو پہلا بحری بیڑا میری امت کا نکلے گا صرف اس کا لیڈر نہیں، شامل ہونے والے ساروں پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے. اور حضرت امیر معاویہ اس لیڈر، صرف اس بحری بیڑے کے نہیں، لیڈر بھی تھے، اس میں شامل بھی تھے. اور آپ نے 28 ہجری کے اندر اس بحری بیڑے کے ساتھ مسلمانوں کی بحری فتح کا پہلا صحرا بھی اپنے سر پر سجایا. میرے بھائیوں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. لیکن یہ سارے فضائل اپنی جگہ کے اوپر ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایمان کی حالت میں اس کائنات کے امام کو دیکھا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اللہ نے ان آنکھوں کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے. وہ آنکھ کبھی بھی جہنم کے اندر نہیں جا سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا. اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر خرچ کر لے میرے صحابی کی آدھی مٹھی جو کے برابر نہیں پہنچ سکتا. یہ ساری فضیلتیں میرے بھائیو اپنی جگہ پہ. لیکن آخر میں جو گزارش میں کرنے والا ہوں، جو فکر میں آج سارا دن سوچتا آیا ہوں، جس تڑپ کے اندر واللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، وہ صرف ایک ہی تھی. میں سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں میری بات کو غور سے سنیے گا. آپ میرے سے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، آپ کو حق ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری گزارش ہے میری، وقت کا مجھے احساس ہے، مہمان کافی زیادہ ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 64 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے. کتنے لاکھ مربع میل بھائیو؟ مجھے پیچھے سے آواز نہیں آئی. کتنے لاکھ مربع میل؟ اللہ کی عزت کی قسم وہ اس حکمرانی کے ساتھ اسی وقت اپنے محلے کی مسجد کے امام بھی تھے. اللہ اکبر کبیرہ. میں کس بات پر رونا نہ روؤں؟ آج جو مصلی کا امام ہے وہ ریاست کا امام ہے نہیں ہے. آج مصلی کا امام صرف 5 وقت کی نماز کا امام ہے. ہاں نکاح کے خطبے پہ 5000 کا امام ہے، اور نہیں صرف جنازے کا بھی امام ہے. نہیں میرے بھائیوں، صحابہ کے دور سے لے کر تابعین کے دور سے لے کے حضرت امیر معاویہ کو حضرت عمر نے شام کا گورنر بنایا، وہ وہیں پر تھے. حضرت عثمان نے پھر شام کا گورنر بنایا. ہاں میرے بھائیوں، وہ اس گورنری کی حالت میں بھی شام کے اندر مسجد کے امام تھے. لیکن آج کے معاشرے میں مسجد کے امام کو کسی کاروباری جرگے میں بھی بٹھایا نہیں جاتا. آج کے مسجد کے امام کی وہ ویلیو نہیں ہے. واللہ میرے بھائیوں، میں خود مرکز کا خطیب ہوں. میں بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں
मस्जिद के मुसल्ले को वो वैल्यू दीजिए। अगर आप मुझे अपने सारे अहले दीन को अपने मुसल्ले का इमाम बनाते हो तो रियासत का इमाम बनाने में क्या मसला है? याद रखें मेरे भाइयों, ये इस्लाम का हुस्न है। लेकिन मेरे भाइयों, आखिर पे एक लम्हा फिक्रिया है, जो गुजारिश आज मैं एक मजमे में बैठा था उन्होंने मुझसे किया। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पता है किस पे आयद होती है? वो अहले दीन के ऊपर होती है। मानसरा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का इत्तेहाद चल रहा है। रब नवाज भाई, हमारे अब्दुल कादिर शाह साहब और हम सब, मैं जमाते अहले हदीस की तरफ से नुमाइंदा होता हूँ, हम सब इकट्ठे होते हैं। लेकिन क्या होता है मेरे भाइयों, जब इक़्तिदार की बारी आती है, जब आगे बढ़ने की बारी आती है, तो फिर हम इकट्ठे क्यों नहीं होते? मुझसे एक भाई ने फिक्र की बात की, आप घर में जाके रात को सोचिएगा इस बात पे। मुझे कहता है डॉक्टर साहब, आप आते हैं, आप कहते हैं वोट अल्लाह के नाम पे दीजिएगा, जन्नत में जाने का रास्ता है। एक दूसरी मजहबी जमात का कायद आता है, वो कहता है ये भी जन्नत का रास्ता है। एक तीसरी मजहबी जमात का आता है, वो कहता है मुझे वोट दीजिएगा। मैं सवाल करता हूं अहले दीन से, उलमा तशरीफ फरमाए, आम आदमी जाए तो किधर जाए? सारे मजहबी जमात वाले जन्नत की बशारत देते हैं। तो जरूरत है मेरे भाइयों, मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम से मैं दस्त बदस्ता गुजारिश करता हूं कि अपने आप को वो किरदार इत्तेहाद के साथ लोगों के सामने पेश करें कि लोग मेरे भाइयों आपके अलावा किसी और को हाँ ना कर सके। मैं अपनी बात का इख्तिताम इस शेर से करता हूं, ये मैं फिक्र दे के जा रहा हूं, सोचिएगा जरूर रात को तन्हाई के अंदर। क्या शेर है? सहर होने को आई है, सितारे डूब जाएंगे, वो तूफान उठने वाला है, किनारे डूब जाएंगे। मेरी मानो चलो मझधार में मौजों से टकरा ले, वगरना देखना साहिल पे सारे डूब जाएंगे।